بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب وہ اجلاس اختتام پذیر ہو رہا تھا، ایسے ہی وقت فون کا بزر بولنے لگا۔ میں نے اسے آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے اسی اجنبی کی آواز سنائی دی، ہیلو، کیا آپ وہی ہیں جنہیں میں نے ایک اہم انفارمیشن دی تھی؟ میں نے کہا، ہاں میں وہی فرحاد علی تیمور ہوں۔ تم میرے بہت بڑے محسن ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمہارے لیے نیک تمنا رکھتا ہوں۔ آپ میری قدر کر رہے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ایک اہم اور چونکا دینے والی خبر سنیں۔ فرینکفرٹ کے ہوٹل ڈیوڈل کے کمرہ نمبر 207 میں 2 سیارے والے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کو تعاقب کرتا رہوں گا۔ 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ ہے۔ وہ پیرس جانا چاہتا ہے۔ آپ فوراً اپنے آدمیوں کو ایئرپورٹ بھیجیں۔ میرے ہاتھ میں سرخ گلاب ہوگا۔ آپ کے آدمی میرے پاس آئیں گے۔ میں انہیں سیارے والے تک پہنچا دوں گا۔ دیٹس آل۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے فون بند کرتے ہوئے کبریا سے کہا، یہاں ایک ہوٹل ڈیوڈل ہے، اس کے کمرہ نمبر 207 میں سیارے کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود ہے، فوراً اسے ٹریپ کرو۔ یاد رکھو، ہمیں اس کے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کرنی ہے، اس لیے اسے ہلاک نہ کرنا۔ پھر میں نے خیال خوانی کے ذریعے اپنے ادارے کے 2 جاسوسوں سے رابطہ کیا، انہیں ہدایت کی، فوراً ایئرپورٹ پہنچو، وہاں تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا جس کے ہاتھ میں سرخ گلاب ہوگا، وہ تمہیں ایک سیارے والے تک پہنچائے گا۔ ایک جاسوس نے پوچھا، سر ہمیں اس سیارے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اسے ہلاک نہیں کرو گے، اپنی گرفت میں لیتے ہی اعصابی کمزوری میں مبتلا کر دو گے تاکہ وہ اپنے کسی ساتھی سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ نہ کر سکے، پھر اسے اپنی کسی رہائش گاہ میں لے جاؤ۔ ایسے وقت میں خیال خوانی کے ذریعے تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ اب وہ اجلاس اختتام پذیر ہو رہا تھا، ایسے ہی وقت فون کا بزر بولنے لگا۔ میں نے اسے آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے اسی اجنبی کی آواز سنائی دی، ہیلو، کیا آپ وہی ہیں جنہیں میں نے ایک اہم انفارمیشن دی تھی؟ میں نے کہا، ہاں میں وہی فرحاد علی تیمور ہوں۔ تم میرے بہت بڑے محسن ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمہارے لیے نیک تمنا رکھتا ہوں۔ آپ میری قدر کر رہے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ایک اہم اور چونکا دینے والی خبر سنیں۔ فرینکفرٹ کے ہوٹل ڈیوڈل کے کمرہ نمبر 207 میں 2 سیارے والے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کو تعاقب کرتا رہوں گا۔ 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ ہے۔ وہ پیرس جانا چاہتا ہے۔ آپ فوراً اپنے آدمیوں کو ایئرپورٹ بھیجیں۔ میرے ہاتھ میں سرخ گلاب ہوگا۔ آپ کے آدمی میرے پاس آئیں گے۔ میں انہیں سیارے والے تک پہنچا دوں گا۔ دیٹس آل۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے فون بند کرتے ہوئے کبریا سے کہا، یہاں ایک ہوٹل ڈیوڈل ہے، اس کے کمرہ نمبر 207 میں سیارے کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود ہے، فوراً اسے ٹریپ کرو۔ یاد رکھو، ہمیں اس کے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کرنی ہے، اس لیے اسے ہلاک نہ کرنا۔ پھر میں نے خیال خوانی کے ذریعے اپنے ادارے کے 2 جاسوسوں سے رابطہ کیا، انہیں ہدایت کی، فوراً ایئرپورٹ پہنچو، وہاں تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا جس کے ہاتھ میں سرخ گلاب ہوگا، وہ تمہیں ایک سیارے والے تک پہنچائے گا۔ ایک جاسوس نے پوچھا، سر ہمیں اس سیارے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اسے ہلاک نہیں کرو گے، اپنی گرفت میں لیتے ہی اعصابی کمزوری میں مبتلا کر دو گے تاکہ وہ اپنے کسی ساتھی سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ نہ کر سکے، پھر اسے اپنی کسی رہائش گاہ میں لے جاؤ۔ ایسے وقت میں خیال خوانی کے ذریعے تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اپنے کوارٹر سے نکل کر سونیا کے کوارٹر کے سامنے آیا۔ خیال خوانی کے ذریعے بولا، دروازہ کھولو۔ وہ بولی، کھلا ہے، چلے آؤ۔ میں نے تیزی سے اندر آ کر کہا، وہ اجنبی شخص تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ وہ کھانے میں مصروف تھی، لقمہ چباتے ہوئے بولی، کس اجنبی کی بات کر رہے ہو؟ وہی جس نے پچھلی شام ہمیں بتایا تھا پیرس میں ہونے والا خفیہ اجلاس دوسری صبح فرینکفرٹ میں ہونے والا ہے۔ واقعی اس کی انفارمیشن درست تھی۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں نے آؤڈی مین کے اندر رہ کر اس اجلاس میں ہونے والی تمام باتیں سن لی ہیں اور بڑی اہم معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، مگر تم اس اجنبی کو جادوگر کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم سب طرح طرح کی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس معلومات کے وسیع ذرائع بھی ہیں، اس کے باوجود سیارے والوں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، مگر وہ اجنبی ان کے خفیہ اجلاس تک اور سیارے والوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس نے بھی جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق کبریا اور ہمارے جاسوس ان 2 سیارے والوں کو گرفتار کرنے والے ہیں۔ سونیا نے تائید مثال لا کر کہا، پھر تو وہ اجنبی واقعی باکمال ہے، اسے جادوگر کہنا چاہیے۔ میں نے کہا، تم آرام سے کھاؤ، میں کبریا کے پاس جا رہا ہوں۔ الپا خیال خوانی کے ذریعے کبریا کے پاس موجود تھی۔ فرمان اور ٹونی جے بھی ان 2 جاسوسوں کے اندر پہنچے ہوئے تھے جو ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں کبریا کے پاس پہنچا تو وہ کمرہ نمبر 207 کا دروازہ کھول کر اندر گھس آیا تھا۔ سیارے والا ایک دم سے گھبرا گیا، ذرا غصہ دکھاتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ بغیر اجازت اندر کیوں آئے ہو؟ جواب میں کبریا نے ایک گونسا اس کی ناک پر جڑ دیا، پھر اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ 2 ہاتھ پڑتے ہی وہ چکرا کر فرش پر گر پڑا۔ الپا نے کہا، بس کرو، مجھے اس کے اندر جگہ مل گئی ہے۔
وہ دماغی طور پر کمزور ہو گیا تھا، نہ سانس روک کر اپنے اندر سے کسی کو بھگا سکتا تھا، نہ خیال خوانی کے ذریعے اپنے کسی ساتھی سے رابطہ کر سکتا تھا۔ وہ دونوں اس کے خیالات پڑھنے لگے۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہوا کہ سیارے سے آج رات جو 6 نمائندے آنے والے تھے وہ پچھلی رات آ چکے ہیں۔ ان 6 میں سے ایک نمائندہ وہ خود تھا، اس کا نام ٹنگورا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی جو ایئرپورٹ کی طرف گیا تھا اس کا نام سنگورا تھا، وہ نمائندہ بن کر پیرس جا رہا تھا۔ وہ دونوں آدھی رات کے بعد یہ ظاہر کرنے والے تھے کہ آج رات ہی سیارے سے آئے ہیں۔ امریکہ اور انگلینڈ میں سیارے کے جو نمائندے تھے وہ بھی ہماری دنیا میں پہلے سے موجود تھے۔ آج آدھی رات کے بعد اکابرین کے سامنے خود کو ظاہر کرنے والے تھے۔ انہوں نے ان تمام اکابرین سے جھوٹ کہا تھا۔ جھوٹ بولنے کی خاص وجہ تھی وہ دیکھنا چاہتے تھے اکابرین، ان کے نامی گرامی سائنسدان، آرمی کے اعلیٰ افسران اور انٹیلیجنس والے ان کی آمد پر کس طرح جاسوسی کرتے ہیں۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے تمام مطلوبہ افراد تک پہنچ سکتے تھے، ان کے اندر رہ کر بہت کچھ معلوم کر سکتے تھے۔ گریٹ ایشورا نے اگرچہ اکابرین سے دوستی کی تھی، اتحاد قائم کیا تھا، لیکن ان پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے کتنے ہی ٹیلی پیتھی جانے والے تمام اکابرین کے اندر جاتے آتے رہتے تھے۔ سیارے کے وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اتحادی کہلاتے تھے، اور وہ اتحادی یوگا جانے والوں کی ٹیموں تک پہنچنے کی بھی کوششیں کر رہے تھے۔ ٹنگورا کے خیالات نے بتایا جرمنی اور لندن میں 6 سیارے والے موجود ہیں۔ امریکہ میں ان کی تعداد 10 ہے۔ پیرس میں کسی سیارے والے کو نہیں بھیجا گیا ہے کیونکہ وہاں سے بابا صاحب کا ادارہ قریب ہے۔ میں، سونیا اور میرے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے اس شہر میں جاتے آتے رہتے ہیں۔ صرف سنگورا کو ایک نمائندے کی حیثیت سے وہاں بھیجا جا رہا تھا۔ ٹنگورا کے خیالات سے پتہ چلا وہ اپنے کسی بھی سیارے والے ساتھی کی خفیہ رہائش گاہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اپنا پتہ ٹھکانہ نہیں بتاتے ہیں۔ میں اور الپا اس کے دماغ کو کھنگال رہے تھے۔ کبریا سفری بیگ کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس بیگ میں معمول کے مطابق وہی کمیونیکیٹنگ مشین، ہیرے جواہرات، سونے کی کچھ اینٹیں اور غیر معمولی تیز رفتار جوتے تھے۔ ایک بڑے سے ڈبے میں بے شمار کیپسول رکھے ہوئے تھے۔ کبریا نے اس سے پوچھا، کیا یہ وہی دوا ہے جسے استعمال کرنے کے بعد تمہارے جسم کی مخصوص بو چند گھنٹوں کے لیے ختم ہو جاتی ہے؟ وہ سر ہلا کر بولا، ہاں یہ وہی دوا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا اس کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا؟ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلا کر بولا، ہر چیز کی زیادتی نقصان پہنچاتی ہے۔ دوا حد سے زیادہ استعمال کی جائے تو ضرور ری ایکشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے معدہ متاثر ہوتا ہے، پھر پیٹ کی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کتنے کیپسول استعمال کرتے ہو؟ ہمیں تاکید کی گئی ہے 24 گھنٹوں میں صرف ایک کیپسول استعمال کیا جائے۔ چار دیواری کے اندر رہا کریں تاکہ اس کا اثر کئی گھنٹوں تک قائم رہے۔ تم نے ہماری دنیا میں کب قدم رکھا تھا؟ مجھے یہاں آئے 20 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ہم سب پر سونیا کا خوف طاری رہتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بو سونگتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس نے کبریا کے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مجھے ہلاک کرنے سے پہلے یا کوئی سزا دینے سے پہلے ایک بات سن لو۔ الپا نے کہا، ہم سب سن رہے ہیں، بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، ہمارا ایک ساتھی چنگارا یہاں سے جان بچا کر سیارے میں واپس آیا تھا۔ وہ سونیا کے بارے میں ایسی باتیں کرتا تھا کہ سن کر خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہتا تھا موت پیچھا کرے تو آدمی بچ سکتا ہے، سونیا پیچھے پڑ جائے تو وہ بد نصیب ایک کے بعد دوسری سانس نہیں لے پاتا۔ وہ کیپسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سونیا سے بچنے کے لیے یہ دوا استعمال کی جا رہی ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کا اثر کتنی دیر میں زائل ہو رہا ہے۔ 2-4 گھنٹوں کے بعد ہی مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا، اس لیے میں نے 20 گھنٹوں کے اندر 2 کیپسول حلق سے اتار لیے۔ اگر خوف کا یہی حال رہا تو پتہ نہیں کتنے کیپسول کھا جاؤں گا اور میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے۔ چنگارا نے بتایا تھا ہمارے سیارے والے تمہارے پاس آ کر مسلمان بن جاتے ہیں تو تم ان کی جان بخش دیتے ہو، انہیں ہر طرح کا تحفظ فراہم کرتے ہو۔ ہمارے کتنے ہی سیارے والے یہاں مسلمان بن کر امن و امان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بھی امان چاہتا ہوں۔ ہمارا کوئی دین نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے مسلمان بنا کر سلامتی دو۔ ہم نے سوچا تھا وہ لوگ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں، ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر یہاں تو صورتحال ہی بدل رہی تھی۔ وہ پناہ مانگتا ہوا ہمارے دین کے سائے میں آنا چاہتا تھا۔ ہماری طرف سے خاموشی رہی تو اس نے کہا، ایک بار مجھے آزماؤ، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، میرے چور خیالات اچھی طرح پڑھ کر معلوم کر سکتے ہو۔ تم نے سیارے سے آنے والے ہمارے دوسرے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، کیا مجھے نہیں دو گے؟ میں نے کہا، انتظار کرو، ابھی تمہیں جواب ملے گا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے ادارے کے انچارج سے کہا، میں اعلیٰ حضرت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میں معلوم کرتا ہوں، اگر وہ عبادت میں مصروف نہیں ہوں گے تو بات ہو جائے گی۔
میں نے ذرا انتظار کیا، تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اپنے اندر اعلیٰ حضرت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہے تھے، جب کوئی ایمان لانا چاہے تو وسوسے میں نہ پڑو، اس کی نیک نیتی بد نیتی کا حساب نہ کرو، ہم کچھ نہیں جانتے، خدا بہتر جانتا ہے، اسے سلامتی دو۔ یہ کہتے ہی وہ واپس چلے گئے۔ میں نے ٹنگورا سے کہا، مبارک ہو، تمہیں سلامتی مل رہی ہے، دین اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں ہم جبر نہیں کریں گے، تم دنیا کا کوئی بھی مذہب قبول کر سکتے ہو یا پہلے کی طرح بے دین رہ سکتے ہو، اگر دل سے ہماری طرف مائل ہو تو پھر ہمارے دین اسلام کی طرف چلے آؤ۔ اس نے کہا، میں دل کی گہرائیوں سے مسلمان بننا چاہتا ہوں، آپ ایک بار مجھے آزما کر دیکھ لیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے سیارے میں رہ کر اور اس دنیا میں آ کر یہ دیکھا ہے ہم مسلمانوں کے خلاف کس طرح محاذرائیاں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں، مسلمانوں کا دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑوں گا۔ آپ یقین کریں، سیارے کے کتنے ہی لوگ چنگارا کی باتیں سننے کے بعد ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر جب خود کو خطرات میں نہیں پائیں گے تو فوراً ہی دین اسلام قبول کر لیں گے۔ اس طرح انہیں اس خوبصورت دنیا میں ایک نئی زندگی، ایک نئی پہچان ملے گی۔ الپا نے پوچھا، تمہارے جو ساتھی یہاں آ چکے ہیں اور مختلف ملکوں میں روپوش ہیں، کیا وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ بے شک ایسے کئی ساتھی ہیں جن سے خیال خوانی کے ذریعے گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہم ایک دوسرے سے دل کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ میرے 6 ساتھی ایسے ہیں جو یہاں آنے کے بعد کسی جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتے، صحیح معنوں میں لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا ساتھی سنگورا جو پیرس جا رہا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں؟ وہ بھی ہمارا ہم خیال ہے، میری التجا ہے آپ اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں، وہ آپ کا تابع دار بن کر رہے گا۔ میں نے الپا اور کبریا سے کہا، میں ابھی سنگورا کے پاس جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ سنگورا پر قابو پایا جا چکا تھا، ہمارے جاسوس اسے اپنی رہائش گاہ میں لے آئے تھے، وہ اعصابی کمزوری میں مبتلا تھا، فرمان اور ٹونی جے اس کے خیالات پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ فرمان نے کہا، پاپا اس کے خیالات پڑھ کر بہت سی اہم معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا پیرس میں یہ گریٹ شعراء کا نمائندہ بن کر رہنے والا ہے؟ جی ہاں۔ کیا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جرمنی میں 6 سیارے والے موجود ہیں، انگلینڈ میں بھی 6 ہیں اور امریکہ میں 10 سیارے والے ہیں؟ جی ہاں، یہی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، مگر آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا، اس کا ساتھی ٹنگورا ہمارے قابو میں آ چکا ہے، ہم نے اس کے ذریعے یہ ساری معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ سنگورا ہمارا دین قبول کرنا اور مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ یہ باتیں میں سنگورا کے اندر رہ کر بول رہا تھا، وہ فوراً ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، جی ہاں، آپ میرے دل کی بات کہہ رہے ہیں، کیا ٹنگورا نے بھی یہی کیا ہے، یہی کہا ہے؟ ہاں، ہم اسے جان کی امان دے چکے ہیں، ابھی تمہیں بھی دے رہے ہیں، تمہیں ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ خوش ہو کر بولا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ابھی فون کے ذریعے ٹنگورا سے رابطہ کرو، یقین آ جائے گا۔ وہ دونوں خیال خوانی کے قابل نہیں رہے تھے، فون کے ذریعے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ ٹنگورا نے کہا، فراد صاحب درست کہہ رہے ہیں، ہمیں سلامتی مل رہی ہے، ہم اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارتے رہیں گے۔ سنگورا نے کہا، پھر تو ہمیں اپنے تمام ساتھیوں سے بھی رابطہ کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے وہ سونیا اور مسٹر فرحاد کے مقابلے پر آنے سے پہلے ہی دین اسلام قبول کر لیں اور یہاں امن و امان سے رہیں۔ اب سے چند گھنٹے پہلے حالات یہ تھے کہ ایک بھی سیارے والا نہ نظر آ رہا تھا، نہ ہمارے ہاتھ لگ رہا تھا۔ اب یہ حال تھا کہ وہ باری باری ہماری نظروں میں آ رہے تھے، ہم سے سلامتی چاہتے تھے۔ ٹنگورا اور سنگورا نے اپنے 6 ساتھیوں سے فون کے ذریعے رابطہ کیا، انہیں سمجھایا اگر وہ سلامتی چاہتے ہیں تو سونیا اور فرحاد سے مخالفت کرنا بھول جائیں، برا وقت آنے سے پہلے ان سے دوستی اور سمجھوتا کر لیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے 2 ساتھی ہمارے ہو چکے ہیں تو وہ بھی ہماری پناہ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے دماغ کے دروازے کھول دیے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، آئندہ ہم ان سے بہت اہم کام لے سکتے تھے۔ ہم اتنی بڑی کامیابیوں کا صحرا اس اجنبی فرشتے کے سر باندھنا چاہتے تھے جو نیکی کر کے دریا میں ڈال رہا تھا اور کہیں گم ہو رہا تھا۔ ہمارے ایک جاسوس نے کہا، سر ہم نے اس شخص کے ہاتھ میں سرخ گلاب دیکھا تھا، اس نے ہمیں سنگورا تک پہنچا دیا تھا۔ ہم اسے قابو کرنے میں مصروف ہوئے، تب تک وہ سرخ گلاب والا شخص کہیں گم ہو گیا، یہ پتہ نہ چلا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ ہماری کامیابی کی خوشیاں اس وقت دوبالا ہو گئیں جب اعلیٰ حضرت خود ٹنگورا، سنگورا اور ان کے 6 ساتھیوں کے دماغوں میں آئے، انہیں غسل کر کے لباس تبدیل کرنے کی ہدایت کی، دین اسلام کی بنیادی باتیں سمجھاتے رہے۔ 59 سیارے والوں کو اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے کہا، اعلیٰ حضرت وہ فرشتہ کون تھا جس نے سیارے والوں کے متعلق ایسی اہم معلومات فراہم کی؟ اسی کے طفیل یہ 8-9 مسلم ہمیں تحفے کے طور پر مل رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ایک اور آسمانی فرشتہ واشنگٹن میں ہے، یہ دونوں وقتاً فوقتاً تمہارے کام آتے رہیں گے۔ میں نے کہا، اعلیٰ حضرت ہم آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں، کوئی ہدایت فرمائیں۔
انہوں نے فرمایا خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی ایک دوسرے کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ سیارے کے سبھی افراد ہماری پناہ میں نہیں آئیں گے۔ ہم سے بدترین دشمنی کرنے والے یہاں آ چکے ہیں، آئندہ اور بھی آنے والے ہیں۔ محتاط رہو، جہاد جاری رکھو۔ وہ ہدایات دے کر چلے گئے۔ سیارے کے 8-9 مسلموں نے میرے اندر آ کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بظاہر گریٹ ایشورا کے تابعدار بن کر دشمنوں کے درمیان رہ کر جاسوسی کرتے رہیں اور وہاں کی تمام اہم خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جنگ کے دوران فریقین اسی طرح جاسوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اہم رازوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ میں چاہوں تو تمہارے ذریعے انہیں زبردست مات دے سکتا ہوں، لیکن میں ذرا چپ ہوا، پھر بولا، ایسا کرنے کے لیے تم سب کو ان کے درمیان بے دین ہو کر رہنا پڑے گا، یعنی جو دین دل سے قبول کیا ہے اس سے بظاہر انکار کرنا پڑے گا۔ مسلمان ہر حال میں، ہر مشکل میں اللہ کی رسی کو تھامے رہتا ہے، لہٰذا تم دشمنوں کے خلاف جہاد کرو، لیکن سچے مسلمان کی طرح کھل کر بآواز بلند کلمہ حق پڑھتے ہوئے جہاد کرو۔ وہ سب میری باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہر حال میں، ہر مشکل میں خود کو مسلمان ثابت کرتے ہوئے دشمنوں کا سامنا کرتے رہیں گے۔ اس رات تمام مقابرین اور یوگا جاننے والی ٹیمیں پریشان ہو گئیں۔ سیارے سے 6 افراد کو آنا چاہیے تھا، لیکن صرف 2 نمائندے امریکہ پہنچے، باقی جرمنی، فرانس اور انگلینڈ پہنچنے والے کہیں گم ہو گئے۔ وہ سیارے سے آنے والے خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے رہتے تھے۔ دوسرے دن پتہ چلا 8 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ سوچ کی لہریں ان ساتھیوں کے دماغوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ یہ بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ 8واں دین اسلام کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بابا صاحب کے دائرے میں پہنچے ہوئے ہیں اور دشمنوں کی سوچ کی لہریں ادارے کے اندر پہنچ نہیں پا رہی ہیں۔ اکابرین نے کمیونیکیٹنگ مشین کے ذریعے گریٹ ایشورا سے رابطہ کیا۔ تحریر کے ذریعے کہا، ہم امریکی اکابرین تم سے مخاطب ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس تمہارے 2 خاص نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلی رات واشنگٹن پہنچے ہیں، لیکن یہ بات ہم سب کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے کہ باقی نمائندے انگلینڈ، پیرس اور جرمنی پہنچ نہیں پائے ہیں۔ ان کے علاوہ تمہارے 5 مزید جاں باز بھی لاپتہ ہیں۔ اس طرح 8 نمائندوں کی گمشدگی ہمیں پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ گریٹ ایشورا نے پوچھا، گمشدگی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے جاں باز پھر سونیا اور فرحات کے ہتھے چڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے تحریر کے ذریعے جواب دیا، اس کی سونگنے کی حصہ بھی کام نہیں آ رہی ہے۔ سونیا، فرحات اور تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے مسلمان آپ کے جاں بازوں سے ڈر کر بابا صاحب کے دائرے میں چلے گئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم انہیں کیسے الزام دیں۔ نہ وہ ادارے سے باہر آ رہے ہیں، نہ تمہارے جاں بازوں کو ٹریپ کر رہے ہیں۔ گریٹ ایشورا نے کہا، مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا نہ کرو۔ جب مسلمان ٹریپ نہیں کر رہے ہیں تو کیا آسمان انہیں کھا رہا ہے؟ زمین نکل رہی ہے؟ کیا تم لوگ اسی طرح دوستی نبھاؤ گے؟ اسی طرح ہم سے تعاون کرو گے؟ میرے جاں باز اس دنیا میں پہنچتے ہی موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں اور تم لوگ قاتلوں کا سراغ نہیں لگا پا رہے ہو۔ ہماری CIA اور انٹرپول کے جاسوس پوری دنیا میں انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وہ مارے جاتے تو کہیں نہ کہیں لاشیں ضرور ملتی۔ یقیناً انہیں مسلمانوں نے ٹریپ کیا ہے، اپنا قیدی بنا کر کہیں چھپا دیا ہے۔ وہ ادارے میں رہ کر کچھ اس طرح سے واردات کر رہے ہیں کہ ہم انہیں الزام نہیں دے پا رہے ہیں۔ گریٹ ایشورا نے کہا، آستین میں سانپ پلتے ہیں۔ امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی میں تمہارے ہی لوگوں نے یوگا جانے والوں کی ٹیمیں بنائی ہیں۔ وہ ٹیمیں تم سے بالکل الگ ہیں۔ کیا تمہارے امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے ان کے دماغوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ وہ لوگ تو میرے جاں باز ٹیلی پیتھی جانے والوں کو بھی اپنے دماغوں میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ پھر میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ وہ بڑی شاطرانہ چال چل رہے ہیں، ایک طرف دوستی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اندر ہی اندر میری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اکابرین نے تحریر کے ذریعے کہا، پلیز ہماری یوگا جانے والی ٹیموں پر شبہ نہ کرو۔ وہ اپنے ملک و قوم کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، ایسی کوئی واردات نہیں کریں گے جس کے باعث ہمارے درمیان نفرت کی خلیج پیدا ہو جائے۔ گریٹ ایشورا نے کہا، میں ایک ہی بات جانتا ہوں، جب تک میرے 8 جاں بازوں کا سراغ نہیں ملے گا، وہ واپس نہیں آئیں گے، تب تک تمہاری یوگا جانے والی ٹیموں پر شبہ کرتا رہوں گا۔ شبہ کرو گے تو بے اعتمادی بڑھتی جائے گی، ہمارا اتحاد کمزور ہو جائے گا، پھر ایسی کمزوری دیکھ کر مسلمان ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ آج تمہارے 8 جاں باز لاپتہ ہوئے ہیں، آئندہ نہ جانے کتنے لاپتہ ہو جائیں گے۔ یہاں جتنے بھی سیارے سے آئے ہیں شاید وہ کبھی واپس نہیں جا سکیں گے، یہیں فنا ہو جائیں گے۔ کیا تم اپنے تمام جاں بازوں کی ہلاکت چاہو گے؟ اس کی طرف سے خاموشی رہی۔ اکابرین نے کہا، خواہ جھنجھلاؤ گے، غصہ دکھاؤ گے تو ہمارے ساتھ تم بھی بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بل سے باہر آنے پر مجبور کر دیں۔ وہ باہر آئیں تو حقیقت کھلے گی کہ درپردہ وہ ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں، ہمیں کس طرح آپس میں لڑا رہے ہیں۔
گریٹ ایشورارا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، اچھی بات ہے، جیسے بھی حالات پیش آ رہے ہیں ہمیں مل جل کر ان سے نمٹنا ہوگا۔ میرے لاپتہ جانبازوں کو تلاش کرو اور مسلمانوں پر ایک بھرپور حملہ کرو۔ انہیں ہماری متحدہ قوت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ حملہ کرنے کے سلسلے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، بہت سوچ سمجھ کر بھرپور منظم انداز میں کارروائی کرو گے تو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ دیٹس آل۔ پھر وہ گہری سنجیدگی سے سوچنے لگا، مسلمانوں پر جب بھی حملہ کیا جاتا ہے ہمیں ناکامی ہوتی ہے، ان ناکابرین کا کچھ نہیں جاتا۔ میں نے سب سے زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں۔ مجھے ان تمام مکابرین کو پوری طرح شکنجے میں رکھنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ میں انہیں اپنے زیر سر لا کر ہی یہاں حکومت قائم کر سکوں گا۔ گریٹ ایشورارا اس بار ہماری دنیا میں دوہری چالیں چلنے آیا تھا۔ وہ شروع سے ہی ہم مسلمانوں کے خلاف تھا، اکابرین سے دوستی اور اتحاد رکھنا چاہتا تھا، مگر اب اس کی سیاسی چال بازی یہ تھی کہ اکابرین سے اتحاد قائم رکھے، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف محاذرہی کرے، لیکن اندر ہی اندر اکابرین کو کھوکھلا کرتا جائے، ان کے تمام اہم راز اور خفیہ کمزوریاں معلوم کرتا رہے، پھر پوری طرح حاوی ہو کر انہیں دبوچ کر ان کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کرے۔ بار بار شکست کھا کر سیارے میں واپس جانے والا گریٹ ایشورارا اس بار اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے ہم سے زیادہ اب وہ اکابرین اہم تھے، ہماری حیثیت ثانوی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا مسلمانوں پر کبھی کبھی اپنے اتحادیوں کے ذریعے اکا دکے حملے کرائے گا، لیکن بڑی خاموشی اور رازداری سے اکابرین کو کچلتا رہے گا۔ ایسی سیاسی چال بازی سے وہ یقیناً ہماری دنیا میں بڑی حد تک کامیابیاں حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے کمیونیکیٹنگ مشین کے ذریعے اپنے خاص نمائندے گامارا سے رابطہ کیا، تحریر کے ذریعے حکم دیا، اپنی رپورٹ پیش کرو۔ اس نے تحریر کے ذریعے جواب دیا، میں یہاں واشنگٹن میں تمہارے نمائندے کی حیثیت سے اکابرین کے درمیان رہنے لگا ہوں۔ یوگا جانے والوں کی ایک ٹیم سے میرے تعلقات ہیں، انہوں نے میری سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کیا ہے۔ میں بڑی توجہ سے ان کی مصروفیات دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ گریٹ ایشورارا نے پوچھا، یوگا جانے والوں کے اندر کب تک جگہ بنا سکو گے؟ میں ان میں سے ہر ایک کے کچن تک پہنچنے کی کوششیں کر رہا ہوں، بڑی رازداری سے انہیں ایک آدھ گھنٹے کے لیے اعصابی کمزوری میں مبتلا کروں گا، پھر تنویمی عمل کے ذریعے اپنا تابع دار بنا لوں گا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے کئی یوگا جانے والوں کے اندر جگہ بنا سکوں گا۔ اپنے ماتحت ٹیلی پیتھی جانے والوں سے کس طرح کام لے رہے ہو؟ ہمارے ماتحت یہاں ایف بی آئی، سی آئی اے اور انٹرپول کے شعبوں میں بڑی آسانی سے جگہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ذاتی زندگی میں شراب و شباب کے رسیاں ہیں، یوگا میں مہارت نہیں رکھتے۔ ہمارے ماتحتوں کو بڑی آسانی سے کسی بھی مطلوبہ شخص کے اندر جگہ مل جاتی ہے۔ ہم جب چاہیں گے بڑے بڑے آرمی کے اور انٹیلیجنس کے افسران کے اندر پہنچ کر ان کے دماغوں کو پلٹ کر رکھ دیں گے۔ ایشورارا نے کہا، اگر اسی طرح امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کے تمام آرمی والوں کے اندر جگہ بنا لو گے تو ہم کسی خون خرابے کے بغیر ان چاروں حکومتوں کا تختہ الٹ دیں گے۔ سیارے کے ٹیلی پیتھی جانے والے نہ جانے کتنی تعداد میں ہماری زمین پر آ گئے تھے، بڑی رازداری سے اکابرین کی جڑوں تک پہنچ رہے تھے۔ ان کے 2-4 ٹیلی پیتھی جانے والوں نے ایک سائنس لیبارٹری کے سائنسدانوں کے دماغوں پر قبضہ جمایا۔ اب سے پہلے میں نے ایک بار گریٹ ایشورارا بن کر اکابرین کو دھمکایا تھا، ان کی ایک سائنس لیبارٹری کو تباہ کیا تھا۔ اس بار وہ سیارے والے ایسا ہی کچھ کر کے اکابرین کو ہمارے خلاف بھڑکانا چاہتے تھے۔ ان ٹیلی پیتھی جانے والوں نے ایک مسلمان کو ٹریپ کیا، پھر تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا۔ اس کی رہائش گاہ میں ایک سوسائڈ جیکٹ چھپا کر رکھ دی، اس میں چھوٹے چھوٹے بہت ہی طاقتور بم نصب کیے گئے تھے۔ اس کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا تھا وہ مسلمان دہشت گرد ہے، کسی وقت بھی اس لیبارٹری میں خود کش حملہ کرنے کی نیت رکھتا ہے۔ ایسی تمام تیاریوں کے بعد انہوں نے اکابرین سے کہا، سائنس لیبارٹری کے بیرونی گیٹ پر جو مسلمان دربان ڈیوٹی کرتا ہے اسے فوراً حراست میں لیا جائے۔ ہم نے اس کے چور خیالات پڑھے ہیں، اس کی رہائش گاہ میں ایک سوسائڈ جیکٹ موجود ہے۔ واشنگٹن کے آرمی والے فوراً حرکت میں آ گئے، اس مسلمان کو حراست میں لیا گیا، پھر اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہ جیکٹ ان کے ہاتھ آ گئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ تمہارے ارادے کیا تھے؟ وہ مسلمان اپنے اختیار میں نہیں تھا، عامل کی مرضی کے مطابق بولا، میں مسلمان ہوں، مجھے سائنس لیبارٹری کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، صرف بیرونی گیٹ پر ڈیوٹی دیتا ہوں اور واپس چلا آتا ہوں۔ آئندہ مجھے اس لیبارٹری میں داخل ہونے کا موقع ملنے والا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، تمہیں کس طرح موقع ملنے والا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، مگر میرے اندر آ کر کوئی بولتا ہے، مجھے جو حکم دیتا ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اگر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس شخص کے اندر موجود ہے تو ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم سے دعوت کیوں کی جا رہی ہے۔ سیارے کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے میرے لب لہجے میں کہا، دعوت ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تم سیارے والوں سے اتحاد قائم کر کے ہمیں دعوت پر مجبور کر چکے ہو۔
اس افسر نے کہا ہم تمہیں لب و لہجے سے پہچان رہے ہیں، تم فرحاد علی تیمور ہو؟ ہاں میں فرحاد ہوں۔ اب سے پہلے تم نے میرے منہ بولے بیٹے بے باک مومن کو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر ہم نے اسے بچا لیا ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا ایسا ہم نے نہیں کیا تھا، سیارے سے آنے والوں نے تمہارے خلاف کارروائی کی تھی، وہ تمہارے اتحادی ہیں، تمہارے ہی تعاون سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ اتحادی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تم ہماری لیبارٹری کو تباہ و برباد کر دیتے۔ کوئی بات نہیں، ہم اس لیبارٹری کو تباہ نہ کر سکے، آئندہ کسی اور طرح تمہیں نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ ہم نے سیارے کے 8 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے، وہ اسی طرح ہمارے ہاتھوں مرتے رہیں گے تو تمہارے اتحاد سے باز آ کر واپس اپنے سیارے میں چلے جائیں گے۔ فی الحال میرے اس اعلی کار کو رہا کر دو۔ کیشکی رہا کر دیں کہ تم اسے ہمارے خلاف کسی دوسری جگہ استعمال کر سکو؟ ہرگز نہیں، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس اعلی افسر نے اس اعلی کار کو گولی مار دی۔ ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، میں نہیں جانتا تھا سیارے والوں نے میرا نام لے کر کس طرح یہ ثابت کیا ہے کہ میں ایک اعلی کار کے ذریعے اکابرین کی سائنس لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی جتا دیا تھا ہم نے ان کے 8 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے تمام اکابرین کو قائل کر دیا تھا کہ سیارے والے ان کے سچے ہمدرد اور مددگار ہیں، ان سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں، انہیں ہر طرح سے تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں۔